بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ارشد سلیم۔ ناظرین، آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں بہت دعادار تقاریر ہوئی، جس میں ایک تقریر محسن داوڑ صاحب کی تھی۔ محسن داوڑ صاحب کا تعلق شمالی وزیرستان سے ہے۔ شمالی وزیرستان کے ساتھ ساتھ وہ پی ٹی ایم کے انتہائی اہم ترین لیڈر ہے۔ تو جو محسن داوڑ صاحب تقریر کر رہے تھے تو محسن داوڑ صاحب نے بہت تابڑ توڑ حملے کیے پی ٹی آئی کے اوپر بھی، عمران خان صاحب کے اوپر بھی، اور ان کے علاوہ جو اس کا سب سے بڑا حملہ تھا الفاظ کا، وہ تھا جو ایکس ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب، اس کے بارے میں اس نے باتیں کی۔ تو یہ ساری چیز جو ہے نا ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں چونکہ جتنے بھی ایم این ایز ہوتے ہیں تو ٹائم بائی ٹائم آج کے دن کچھ بندوں کو جو ہے نا موقع مل جاتا ہے بات کرنے کا، اپنا جو ان کا مدعا ہوتا ہے وہ بیان کرنے کا۔ تو ڈے بائی ڈے جو ہے نا مختلف لوگ آ کر، مختلف ایم این ایز یا منسٹر جو ہے نا آ کے مختلف پالیسیز کے بارے میں یا قوانین کے بارے میں یا اگر کچھ پرابلمز وغیرہ ہوتی ہے ان کے بارے میں مختلف وہ لوگ تبصرہ کرتے ہیں اور ایک تقریر کر کے اپنے سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ آج محسن داوڑ صاحب نے انتہائی دعادار تقریر کی۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ محسن داوڑ صاحب ہے کون۔ محسن داوڑ صاحب کا تعلق وزیرستان سے ہے، وزیرستان سے اس کا تعلق ہے، اور جو پی ٹی ایم جو کہ تقریباً یہ آلریڈی ڈکلیئر ہو چکا ہے کہ وہ اینٹی پاکستان ایک موومنٹ ہے۔ حقیقت میں یہ پشتونوں کی موومنٹ نہیں رہی اب۔ ہاں، سٹارٹ میں جو ان لوگوں کے کام تھے یا جو ان لوگوں کے ڈیمانڈز تھی وہ بالکل جینون ڈیمانڈز تھی، لیکن بعد میں کرتے کرتے کافی چیزیں ایسی سامنے آ گئی کہ یہ جو ہے نا اینٹی پاکستان موومنٹ ہے، کیونکہ ان کو جس طریقے سے باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے، اور پاکستان آرمی یا پاکستان کی حکومت کافی چیزیں پروف بھی کر چکی ہے، ثبوت بھی دے چکی ہے۔ تو محسن داوڑ صاحب نے آج انتہائی دعادار تقریر کی۔ ایک تو اس نے سب سے پہلے جو اس نے بات شروع کی، جو 27 تاریخ کو منظور پشتین اریسٹ ہوا پشاور میں، تو اس کے بارے میں اس کا جو حقیقی غصہ سامنے آ رہا تھا، اس کو اس بات پہ غصہ تھا کہ وہ کیوں اریسٹ ہوئے، اور اس پہ جو وہی اس نے اپنی تقریر میں اس طرح کے الفاظ استعمال کی کہ وہی جو جرم ہے وہ اس پہ لگایا گیا ہے کہ وہ غدار پاکستان ہے، اور اس نے کافی بندوں کے نام لیے کہ ولی خان پہ بھی غدار پاکستان کا بلیم لگا تھا، اسفندیار ولی پہ بھی لگا تھا، جو بادشاہ خان صاحب تھے اس پہ بھی لگا تھا، اچکزئی صاحب کے والد صاحب کا ذکر اس نے کیا، ایون یہاں تک کہ اس نے فاطمہ جناح کا نام بھی لیا کہ قائد اعظم کی ہمشیرہ فاطمہ جناح پہ بھی پاکستان کے غدار ہونے کا لیبل لگایا تھا ان لوگوں نے مینز کہ پاکستان میں ان پہ یہ بلیم لگا تھا۔ پھر بات کرتے کرتے اس ایشو پہ آ گئے، اس پوائنٹ پہ آ گئے کہ جب ہم لوگوں نے مین کہ جب محسن داوڑ اور کافی لوگوں نے جب جو اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا، تو اسلام آباد میں 10 دن ان لوگوں نے دھرنا دیا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے دھرنا دیا، اور ٹوٹل 29، لیکن بعد میں جو ہے نا 23 بندے رہ گئے، اور 23 بندوں کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا، اور اس میں جو ہے نا محسن داوڑ صاحب بھی شامل تھے، اور بقول محسن داوڑ کے کہ ہم پہ اس وقت بھی غدار پاکستان کا جو ایف آئی آر ہے وہ درج ہوئی، یا وہ الزام ہم پہ لگا۔ تو محسن داوڑ صاحب سے جو ہے نا یہ کویسچن ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ لوگ جس چیز کے لیے اسلام آباد میں پروٹیسٹ کر رہے تھے وہ جینون پروٹیسٹ تھا، کیونکہ نقیب مسعود کا قتل ہوا تھا کراچی میں، اور اس کی وجہ سے آپ لوگ اسلام آباد میں بیٹھ گئے تھے کہ پٹھانوں کو یا مسعود قبائل کو یا نقیب کی فیملی کو جو ہے نا انصاف ملنا چاہیے، اور راؤ انوار جو اس ٹائم پہ کراچی میں آلریڈی بیٹھا ہوا تھا اور اس کی پش پناہی کر رہا تھا پاکستان پیپل پارٹی۔ تو آپ لوگوں کا وہ جو پوائنٹ تھا وہ تو بالکل ویلڈ پوائنٹ تھا، لیکن یہ آپ لوگوں کو کس نے اختیار دیا ہے کہ جب بھی آپ لوگ کہیں پہ جلسہ کرتے ہیں، جب بھی آپ لوگ کہیں پہ احتجاج کرتے ہیں، تو احتجاج ہوتا ہے آلو کے بارے میں فار ایگزامپل، اور آپ لوگ جو ہے نا گالی دینا شروع کر دیتے ہیں آرمی کو، ٹماٹر کی بات چل رہی ہوتی ہے، آپ لوگ جو ہے نا آرمی کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ احتجاج نقیب مسعود کے شہادت کے بارے میں تھا کہ اس کو شہید کر دیا ہے
ایک 2 نمبر پولیس مقابلے میں راؤ انوار کی طرف سے، تو ادھر بھی بیٹھ کے آپ لوگ جو ہے نا مختلف تقاریر میں آرمی کو جو ہے نا آپ لوگ کوستے رہتے تھے اور آرمی کے خلاف جو ہے نا دراندازی آپ لوگ کر رہے تھے۔ تو ضروری بات ہے کہ جب پاکستان کا اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ جو کہ پاکستان کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دے چکا ہے، اس کے بارے میں جب آپ لوگ اس طرح کے الفاظ آپ لوگوں کے منہ سے نکلیں گے تو آپ لوگ بالکل غدار پاکستان ہوں گے۔ پاکستان آرمی کے خلاف یا پاکستان کے آئین کے خلاف جو بھی بندہ ہوگا وہ غدار پاکستان تھا اور ہوگا، اور فیوچر میں بھی جو ہے نا اس کو غدار پاکستان پورا پاکستان کہے گا، اور پاکستان کا آئین پاکستان کا قانون اس کو غدار پاکستان کہے گا۔ دوسری بات رہی، آپ نے جو محسن داوڑ صاحب ہے اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ اگر پورے پاکستان میں بہت سے لوگوں پہ پاکستان کے غدار ہونے کا لیبل تو لگا ہے یا FIR درج ہوئی ہے یا الزام لگا ہے، لیکن اگر کسی ایک بندے پہ پروف ہوا ہے، جو پروف شدہ بندہ ہے جو کہ غدار پاکستان ڈکلیئر ہوا ہے، تو وہ ہے پرویز مشرف۔ لیکن اصل میں اس کا کہنے کا مقصد ہی کچھ اور تھا محسن داوڑ کا، اور دنیا میں جو ہے نا اپنا ایک اندر کا جو غبار ہے وہ پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس نے پھر اسٹریٹ کہا بھی کہ مشرف پہ غدار پاکستان کا الزام ثابت ہوتا ہے، حالانکہ وہ ثابت نہیں ہوا۔ وہ فیصلہ باقاعدہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے، پنجاب ہائی کورٹ ہے، ان لوگوں نے ختم کر دیا ہے، وہ ابھی جو ہے نا وہ فیصلہ ابھی فیصلہ ہے ہی نہیں۔ لیکن محسن داوڑ نے لاہور کے فیصلے کے بعد تقریر کر کے یہ بات کی کہ اس کو جب غدار پاکستان ڈکلیئر کر دیا مشرف کو، تو ایک انسٹیٹیوٹ جو ہے نا سامنے آتا ہے، وہ بات کرتا ہے، پریس کانفرنس کرتا ہے۔ کون؟ آصف غفور صاحب، جنرل آصف غفور جو اس ٹائم پہ DG ISPR تھے، اس نے جو ہے نا آ کے پریس کانفرنس کی تھی۔ تو اس نے جو پریس کانفرنس کی تھی وہ بالکل 100% بجا پریس کانفرنس تھی، حق بجانب وہ ساری باتیں تھی اور حق پہ مبنی باتیں اس نے کی تھی۔ لیکن چونکہ یہ PTM کا، محسن داوڑ کا، منظور پشتین کا، اور جتنے ان کے رائٹ لیفٹ بندے ہیں یا PTM کے جتنے بھی لوگ ہیں، جدھر بھی ان کی بات ہوگی، جدھر بھی یہ تقریر کریں گے، تو وہ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے کہ ہمارے سامنے مائک لگا ہوا ہے، اور اس مائک کی وجہ سے اور ان کیمروں کی وجہ سے دنیا میں اکثر جگہوں پہ ہماری آواز پہنچ رہی ہے، تو کیوں نہ آرمی کے پیچھے کچھ بات ہم شروع کر لیں۔ تو آج کی تقریر جتنی اس نے بات کی، جتنی باتیں اس نے کی، تو حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں کا مین مقصد تھا، صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طریقے سے پوری تقریر میں سے کچھ باتیں جو ہے نا ہم لوگ دوبارہ آرمی کے اگینسٹ کر جائے، اور وہ اس نے اپنا کردار ادا کر دیا۔ ناظرین، شکریہ۔